بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دیر احمد دا ڈیسٹینیشن ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے، اور آج بڑا دن تھا، بڑی چہم گوئیاں تھی صبح سے عمران خان کی سزا کے حوالے سے۔ سزا ہو گئی ہے، آپ نے ولاگ سن چکے ہوں گے جب تک میں بات کر رہا ہوں گا۔ 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کو، اور 7 سال کی سزا بشرا بی بی کو سنائی گئی ہے۔ کیا ہوتا رہا اس دوران، کیا خبریں چلتی رہیں، اس پہ بات کریں گے۔ آرمی چیف کی ملاقات کے حوالے سے بات کریں گے، کون جیتا کون ہارا، کس کا اعتماد جو ہے وہ ٹوٹا، کس نے اپنے اس بیانیے سے پیچھا ہٹا، اور کس نے جو ہے وہ اعتماد کو توڑا۔ آج کی ولاگ میں بات کریں گے۔ چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، آپ کا فیڈ بیک جو ہے ہمارے لیے بہتری کا سبب بنتا ہے، اور اگر آپ کو اچھی بات لگے تو شیئر بھی کیجئے گا۔ سب سے پہلے بات کریں تو بانی پی ٹی آئی کو 14 سال سزا سنا دی گئی ہے، 7 سال بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے۔ بشرا بی بی ضمانت پہ تھیں، آج سزا سنانے کے بعد دوبارہ جیل میں ان کو رکھ لیا گیا ہے۔ اب وہ باقاعدہ قید میں ہیں، آزاد زندگی جو انہیں گزارنی تھی گزاری، اب جب تک اگلی ان کی ضمانت نہیں ہوتی تب تک وہ جیل میں رہیں گی۔ یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا کیا رویہ تھا اس پہ ہم بات کریں گے۔ عمران خان صاحب جب سزا سن رہے تھے تو وہ مسکرا رہے تھے، یہ تمام وہاں پہ جو رپورٹرز موجود تھے، ان کے وکلاء موجود تھے، ان سب کا کہنا تھا۔ عمران خان صاحب نے تمام باتوں سے ڈینائی کیا ہے۔ کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ میں نے کرپشن نہیں کی، کسی بھی حوالے سے میرے کرپشن ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے اس موقع پہ شوکت خانم کا ریفرنس دیا کہ 9 ارب کے قریب ہر سال فنڈ جمع ہوتا ہے، لیکن 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہے۔ ایک آمر جو ہے وہ اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، جتنی مرضی سزا دے لیں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ سزائیں زرداری اور نواز شریف کو بھی ہوئی تھیں، وہ بھی معاف ہو گئی تھیں، مجھے اور بھی سزا دینی ہے تو دے لیں، میں اپنے بیانی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا۔ اور ان کے جو اس موقع پہ اسرائیل کے حوالے سے بھی بات ہوئی، انہوں نے اس بات کو رد کیا کہ یہ کون سا موقع ہے اسرائیل کی بات کرنے کا، اس کیس پہ بات کریں۔ عمران خان آج اگریسو نظر آئے، جو وہاں پہ رپورٹرز موجود تھے، جو وہاں پہ وکلاء موجود تھے، اور بعد میں آپ نے بریسٹر گوہر کی پریس بریفنگ بھی آپ نے سن لی ہوگی۔ عمران خان کیوں اگریسو ہیں؟ عمران خان کیا واقعی ڈٹ کے کھڑے ہیں، یا ان کو غصہ جو ہے اپنی ٹیم پہ ہے کہ جو چیزیں مینج نہیں کر پا رہی؟ کچھ چیزیں اگر بیان کی حد تک دیکھا جائے تو عمران خان کا یہ جو بیان تھا، آج بھی ان کا مسکراتے رہنا، ان کا آمر کے بارے میں گفتگو کرنا، موجودہ حکومت کو کٹ پتلی کہنا، اور اس کو کہنا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میں نے کرپشن نہیں کی، مجھے جتنی مرضی سزا دے لیں میں تیار ہوں، یہ ساری باتیں جو ہیں پی ٹی آئی ورکرز کو حوصلہ دے رہی ہیں۔ اور آج کی سزا کے بعد جس انداز میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز پارلیمنٹ کے باہر اور انہوں نے گفتگو کی، لگ رہا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ سبوتاژ ہو چکے ہیں۔ اب مذاکرات شاید ان کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ اسی کو اگر ریلیٹ کیا جائے آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے، جو کہ 2 دن پہلے پشاور میں ہوئی، پہلے تو اس میں بات یہ کی گئی کہ وہاں سیکیورٹی کی صورتحال پہ بات ہوئی، لیکن ذرائع اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس موقع پہ جو تصاویریں دکھائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ بھی لوگ موجود تھے۔ وہ بعد میں پھر جب وقت گزرا اور چیزیں ہوئیں تو پتہ چلا کہ بریسٹر گوہر وہاں پہ موجود تھے، سابق وزرائے اعلیٰ تو پہلے ہی موجود تھے، پرویز خٹک اور پی ٹی آئی کے سابق وزیر جو ہے وزیر اعلیٰ وہ موجود تھے، گنڈاپور، یہ سارے وہاں کی مقامی قیادت موجود تھی، لیکن چیئرمین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ وہاں پہ موجود تھے بریسٹر گوہر۔ پہلے اس بات کو چھپایا گیا، بعد میں پھر جب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات باہر آئی کہ وہاں پہ موجود تھے، اور گنڈاپور صاحب کی طرف سے بھی بیان آ گیا، مطلب چیزیں باہر ایکسپوز ہوئیں، تو پھر ایک بات جو ہوئی کہ اس میں جو ناکامی ہے، جو ہم مسلسل کہتے آ رہے تھے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بالکل ڈرامہ ہے، یہ صرف کہہ لیں کہ پنجابی جی کہتے ہیں دھیانے لانے والی گل سی، اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے تھے، جن کا اب دور دور تک دوبارہ مذاکرات ہونے کے حوالے سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ لیکن پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس مذاکرات، اس ملاقات سے 3 چیزیں بڑی ہوئیں، تینوں فریقین
اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ہماری پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی، کوئی بیان نہیں ہے۔ ایک تو وہ تاثر ختم ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پی ٹی آئی سے رابطوں میں تھی، اپنا ایک جو امیج تھا اس کو خراب میرا خیال ہے کیا ہے، اور بہت سے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں۔ اسی انداز میں پی ٹی آئی جو مسلسل کہتی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی بیک ڈور ڈیل نہیں ہو رہی، کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوتی، یہ ایک جو بیانیہ تھا وہ بھی ختم ہوا۔ اور تیسری سب سے بڑی بات جو موجودہ حکومت ہے اس کے حوالے سے ایک تاثر جو پہلے بھی تھا کہ یہ کٹ پتلی ہیں، اور جو عمران خان کہتے ہیں کہ اردلی ہیں، یہ آرمی چیف کے وزیر اعظم جو ہیں اردلی کی طرح کام کر رہے ہیں، اس تاثر کو اور مضبوط کیا کہ اس حکومت کا کوئی مذاکرات سے لینا دینا نہیں تھا۔ میرے مذاکرات صرف گفتگو تک ہیں، آپ کہہ لیں کہ ڈسٹرائے کرنے کے حوالے سے، دھیان بٹانے کے حوالے سے تھے، مذاکرات کہیں اور ہو رہے تھے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جس نے یہ سب سے پہلے بات بار اوپن کی، لیک کی، اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ لگ رہا ہے ناراض ہے۔ اور آج جو سزا ہوئی، یہ کل سے ہی اندازہ تھا، مختلف چینلز پہ جس طرح خبریں آ رہی تھیں، تجزیہ نگار جو بات کر رہے تھے، خاص کر جن کا جھکاؤ جو اسٹیبلشمنٹ یا نون لیگ کی طرف سے تھا، تو لگ رہا تھا کہ صبح سزا ہو جانی ہے۔ وہی آج ہوا۔ القادر یونیورسٹی کو حکومتی تحویل میں لینے کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ 2019 سے پہلے القادر یونیورسٹی کا کوئی ایز سچ وجود نہیں تھا۔ یہ بعد میں ساری چیزیں جو ہیں وہی ریفرنس چیزیں، اور ساری آپ کو پتہ ہے کہ 190 ملین کا کیس کیا تھا، پیسے کہاں آنے تھے، کہاں جمع ہونے تھے، اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا گیا، اور کابینہ کو بھی نہیں پتا تھا، یہ بیانات اور ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ غلط استعمال کیا گیا اختیارات کا، سپریم کورٹ کا جو کرنٹ جو ہے اکاؤنٹ اس کے حوالے سے استعمال کیا گیا، یہ ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں۔ لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں ایک چیز تو میرے خیال میں میرے تجزیے کے مطابق حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں جانتی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی۔ عمران خان کے حمایتی، عمران خان کے ہواری، عمران خان کے چاہنے والے ہر سزا کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور ہر اس حکومتی عمل کو، چاہے ان کا ٹھیک ہے یا غلط ہے، ہر عدالتی اس فیصلے کو، چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کو بالکل ماننے کو تیار نہیں۔ وہ عمران خان کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں، عمران خان کو معصوم مانتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو اس نیوٹرل تھے، جو نہیں بات کر رہے تھے، اب وہ بھی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو سزائیں ہیں یہ اس انداز میں دی جا رہی ہیں، یہ کسی بھی جمہوری ملک میں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اس پہ بات مسلسل ہو رہی ہے، پریشر بالکل موجود ہے۔ یہاں سزا دی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پریشر میں آئے گی، سزائیں بلکہ دی جاتی ہیں، لیکن وہاں سے جیل سے اندر بیٹھے ہوئے عمران خان کا ایک آدھ بیان سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پریشر جو ہے وہ کہیں حکومت پہ آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے، اور جس انداز میں پھر بات شیئر ہوتی ہے اور عمران خان کے فالوور دوبارہ سے اس کو لے کے ایک نئے جذبے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام حکومتی اقدامات کے باوجود، تمام چینلز کو ہدایات دینے کے باوجود، سوشل میڈیا تقریباً کنٹرول کرنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی سوشل ٹیم جو ہے وہ بہترین انداز میں کام کر رہی ہے اور اپنے نیریٹیو کو بلڈ کر رہی ہے۔ خاص کر جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بہترین لابی جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ کسی انداز میں بھی عمران خان کی پارٹی کو اور عمران خان کو نیچے نہیں آنے دے رہے، وگرنہ جس انداز میں سزائیں ہو رہی ہیں، اور خان صاحب کو سال سے اوپر ہو گیا ہے جیل کے اندر، دیکھا جائے تو عمران خان کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس انداز میں جو چاہا جا رہا تھا، جو کہا جا رہا تھا، وہ نہیں ہو پا رہا، اور اسی حوالے سے حکومت بھی پریشان ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے یقیناً ان سے جو بھی ملاقات کرتا ہے وہ اب باہر آ کے کوئی الگ سے بیان دیتا ہے۔ گنڈا پور پہ وہ ناراض ہیں، بریسٹر گوہر پہ بھی کہا جا رہا ہے وہ ناراض ہیں، کل وقاص اکرم کی بھی انہوں نے کلاس لی ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو گنڈا پور سے دور ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو گروپ ہوتے ہیں ان سے عمران خان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو خیبر پختونخوا میں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ گنڈا پور آنے والے دنوں میں شاید وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، ڈیفرنٹ موڈ ہوگا۔ زلفی بخاری کے ان ہونے کے حوالے سے باتیں ہیں کہ زلفی بخاری ان ہو گئے ہیں، وہ اب بات چیت کریں گے، کیونکہ یہ جو موجودہ ٹیم ہے، بریسٹر گوہر، شیب شہین تو ویسے ہی آپ کو فارغ ہو گئے، اس کے علاوہ وقاص اکرم تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، محمد علی خان تھے، گنڈا پور تھے، یہ شبلی فراز ایون،
یہ ٹیم اس انداز میں مذاکرات اور اپنی چیزوں کو فلفل نہیں کر پائی، اور خان صاحب کے لیے وہ جو کہا جاتا تھا کہ 2024 کے فلاں مہینے میں رہا ہو جائیں گے، فلاں مہینے میں باہر آ جائیں گے، وہ دن بہ دن جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ 2025 کا پہلے مہینے کا بھی تقریباً ہاف گزر چکا ہے، اور خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ پارٹی بیانات تو دے رہی ہے، پارٹی میڈیا پہ تو موجود ہے، شوز پہ تو موجود ہے، لیکن خان صاحب کے ریلیف کے حوالے سے ابھی کوئی ان کے چاہنے والوں کے لیے بہتر خبر نہیں ہے۔ ایک ہی بہتر خبر ہے کہ خان صاحب کے بیانات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور مزید سزا جھیلنے کو بھی تیار ہیں، لیکن میرا ایک تجزیہ ہے، میرا خیال ہے کہ اب شاید یہ کشتی کسی کنارے پہ لگنی چاہیے۔ کچھ زیادہ ہوا تو میرا خیال ہے اس ملک میں وہ جو جمہوری اقدار ہیں جن کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید پھر وہ بچ نہیں پائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔